والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء وقحط مرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. درود پڑھیں بابا. برادران عزیز، معزز سامعین اکرام اور عزیزان مظلوم کربلا، دیکھیے جس آیے کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا گیا یہ سورہ آل عمران کی 42ویں آیت ہے. حضرات گرامی قدر، بزرگان قوم و ملت، درود پڑھیں بابا سے بلند. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات نے اگر خصوصی توجہ کی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا کہ دیکھیے جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے، اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. اس نفسا نفسی کے دور میں، اس افراتفری کے عالم میں سسکتی، بلکتی، تڑپتی ہوئی انسانیت جس کے گھر آ کر پرسکون ہو جاتی ہے، وہ گھر حسین ابن علی کا ہے. اور حضور دیکھیں ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پر بیٹھ کر اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہا جاتا ہے. اور دیکھیں حضرات گرامی قدر، میں مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا ہوں. مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا، یہ تصورات کو متش نہیں کر سکتا، یہ خیالات کو نہیں ہٹا سکتا. مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا ہوں کہ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے. مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجلس حسین میں بیٹھ کر انسان جنت کا لالچ نہیں کر سکتا. مجلس حسین میں بیٹھ کر انسان جنت کا لالچ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دنیا کے عہدے تھے، دنیا کے منصب تھے، تو اس ذکر سے باہر تھے، اس دربار سے باہر تھے. لیکن جیسے ہی آپ اس دربار میں آ کر بیٹھ گئے، اب سارے ایک ہیں. اب سارے ایک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زمیندار تھے، پروفیسر تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، خطیب تھے، تو اس دربار سے باہر تھے. لیکن جیسے ہی اس دربار میں آ کر بیٹھ گئے، اب سارے ایک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا پہلا اور آخری در ہے کہ یہاں پر پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کر ان پڑھ بیٹھ جاتا ہے، امیر کے پہلو میں غریب بیٹھ جاتا ہے، بچہ بزرگ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. یہاں پر پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، امیر کو اپنی امیری پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا، غریب کو اپنی غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، جاہل کو اپنی جہالت پر پشیمانی کوئی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات کا پہلا اور آخری در ہے کہ یہاں پر آ کر
اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا، اپنا منصب نہیں سنایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دروازے پر ایک آیا تھا جس کا عہدہ افضل الملائکہ تھا، رتبہ سید الملائکہ تھا. جب اس نے اس دروازے پر آ کر اپنا تعارف کرایا تھا تو اس نے آ کر کہا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جملہ رسائی کر دینا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اندر کھڑی فضا کی آواز آئی تھی، ارے رضوان میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، تو اپنے کو درزی کیوں کہتا ہے؟ اپنے کو ملک بول، اپنے کو فرشتہ بول، اپنے کو دروگا بول، تو درزی کیوں کہتا ہے؟ رضوان کی آواز آئی، فضا تجھے نہیں پتا اس دروازے پر آ کر اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا ہے. بلکہ جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا ہے. حضور اور دیکھیے آپ مجلس حسین میں آئے ہیں، میں آپ کو مجلس حسین میں آنے کا فائدہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کو مجلس حسین میں آنے کا فائدہ کیا ملے گا. اٹھاؤ قرآن، سورہ ابراہیم کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. خصوصی توجہ، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں نے راستہ روک کر پوچھا تھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. باقی پرندوں نے راستہ روک کر پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس پرندے نے جواب دیا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. پرندے کہتے ہیں میلوں میں لگی آگ ہے، سالوں کی جمع کی ہوئی لکڑیاں ہے، کیا تیرے قطرے سے بجھے گی؟ اس پرندے نے جواب دیا پتہ مجھے بھی ہے بجھنی کوئی نہیں، پتہ مجھے بھی ہے بجھنی کوئی نہیں، لیکن جانا مجھے آگ کے اوپر ہی ہے. پرندے کہتے ہیں قطرے سے بجھے گی نہیں، تو آگ کے اوپر جا کے کرے گا کیا؟ اس پرندے نے جواب دے کر ہمارا عقیدہ مضبوط کر لیا کہ کم سے کم اس قطرے کو آگ پہ ڈال کر خدا کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرود سے نہیں. کم سے کم اس قطرے کو آگ پہ ڈال کر خدا کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرود سے نہیں تھا. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آئیں گے، آپ کے کاندھوں پر بیٹھا فرشتہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا اس کا تعلق حسین سے تھا، یزید سے نہیں. ایک درود پڑھے بابا جب دیکھیے حضرات گرامی، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، کوئی بھی مذہب ذکر کا منکر نہیں. نماز سب اپنے اپنے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، ہاتھ کھول کے بھی پڑھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو پھر نماز بچانے والے کا ذکر بھی اپنے اپنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ذکر ہے حسین ابن علی کا، یہ ذکر ہے خاندان اہل بیت کا. اور حسین ابن علی کائنات کا پہلا اور آخری لیڈر ہے حسین، کہ جس نے اپنی قوم کو جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا. حسین ابن علی نے فرمایا کہ جینا اصل جینا نہیں ہوتا، آپ زندگی میں زندہ رہو اسے جینا نہیں کہتے، بلکہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤ اسے جینا کہتے ہیں. ایک نتیجہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دوں گا، بڑا لطف آئے گا. اور 10 محرم سے پہلے موت کا فلسفہ کچھ اور تھا. 10 محرم سے پہلے موت کا فلسفہ کچھ اور تھا، موت کا قانون کچھ اور تھا، موت کا طریقہ کچھ اور تھا. حسین ابن علی نے فلسفہ موت کو بدلا، حسین ابن علی نے فلسفہ موت کو بدلا. تاریخ کے مورخ نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، بدر کو جنگ لکھا، احد کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا. لیکن حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں، واقعہ کربلا لکھا، مارکہ کربلا.
حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں، واقعہ کربلا لکھا، ثانیہ کربلا لکھا، مارکہ کربلا لکھا۔ حضور باقی جنگیں تھی تو یہ واقعہ کیوں؟ حجت وہاں بھی تھی، حجت یہاں بھی ہے، تلوار وہاں بھی تھی، تلوار یہاں بھی ہے، لشکر وہاں بھی تھے، لشکر یہاں بھی ہے، باقی جنگیں ہو گئی، یہ واقعہ ہو گیا۔ آخر راز کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جنگ کے اصول کی گردن کو توڑ دیا۔ اب جملہ سننا، حسین ابن علی نے فرمایا کہ 10 محرم سے پہلے ارے جنگ کے اصول ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں بلند ہو جاتی تھی، کمریں کٹ جاتی تھی، نیزے چڑھ جاتے تھے، سینے چھنی ہو جاتے تھے۔ حسین ابن علی نے فرمایا کہ 10 محرم کے بعد سے ارے قانون یہ ہو گیا کہ تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا۔ تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، تلواریں ٹوٹ گئی اور گردنیں نیزے پہ چڑھ کے بولنا شروع ہو گئی۔ حسین ابن علی نے فرمایا ارے جنگ لکھتے بھی تو کیسے لکھتے؟ اس لیے کہ ادھر 72 تھے، ادھر لاکھوں تھے، ادھر 72 تھے، انہیں جاگیروں کے وعدے تھے، حکومت کی پیشکش تھی، درہم و دینار تھے، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، انہیں لالچ دے کر بلایا جا رہا تھا، انہیں جنت دے کر اٹھایا جا رہا تھا۔ ادھر حضور آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ادھر سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، انہیں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ حسین ابن علی نے فرمایا یہ جنگ لکھتی بھی تو کیسے لکھتے؟ اس لیے کہ ادھر لاکھوں تھے، ادھر 72 تھے، لیکن یہ تھا عشق حسین ابن علی کا معجزہ کہ تاریخ نے لکھا کہ ادھر سے اکبر آئے، ادھر سے 3000 بھاگا، ادھر سے قاسم آئے، ادھر سے 2000 بھاگا، ادھر سے عباس آئے، ادھر سے 10,000 بھاگا۔ حسین نے کہا ارے تاریخ لکھ گئی، ادھر لاکھوں میں ہزاروں بھاگتے رہے، ادھر 72 میں ایک نہ بھاگا۔ دیکھیے یہاں مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے وصطفیٰ کے علی النساء العالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کہ بے شک میں نے چن لیا تھا مریم کو، پھر پاک کیا، پھر چنا۔ میں کہوں گا پروردگار اس ایک ہی آیت میں تو چننے کا تذکرہ 2 مرتبہ کیوں کر رہا ہے؟ پہلے اللہ نے چنا، پھر پاک کیا، پھر چنا۔ خالق کائنات کی آواز آئی نادان، پہلے میں نے مریم کو کائنات کی عورتوں میں سے چنا، پھر میں نے مریم کو بطول بنایا، اور پھر میں نے مریم کو بطولوں میں سے چنا۔ تو حضور بطول نام نہیں ہے، بطول لقب نہیں ہے، بلکہ بطول ہے منصب، بطول ہے عہدہ۔ تو بطول کہتے کسے ہیں؟ بطول ہوتی کون ہے؟ بطول ہونا کسے چاہیے؟ ایک ہی جملے میں میں بطول کی تعریف کرنے لگا ہوں کہ بطول کہتے کسے ہیں، بطول ہوتی کون ہے، بطول ہونا کسے چاہیے؟ کہ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اہل سنت و جماعت کی معتبر ترین کتاب کا نام صحیح بخاری، دوسری جلد، اس کے اندر ایک باب ہے، باب کا نام ہے باب مناقب فاطمہ زہرا۔ اس کے اندر یہ آپ کو حدیث مل جائے گی کہ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی، اکٹھا ہو کر نبی کی زوجہ کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ تو بھی اسی گھر میں رہتی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہتی ہے، ہمیں بتا کہ زہرا کتنی پاک ہے، ہمیں بتا کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ نبی کی زوجہ کہتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے کہ جس نے ظہر پڑھ کر حسن جیسا امام اس کائنات کے حوالے کیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ گئی، اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں حضرات کرام، کون شیعہ یہ نہیں جانتا کہ امام حسن کا نزول کب ہوا؟ 15 رمضان کو ہوا، ظہر کے وقت ہوا، نہ بی بی کا روزہ ٹوٹا، نہ نماز ساکت ہوئی۔ آج لوگ اعتراض کر دیتے ہیں حضور کہ آل محمد نازل نہیں ہوتے، آل محمد پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنی عقل کا علاج کرو،
सुनना जमाना, अपनी अक्ल का इलाज करो। क्यों? इसलिए कि अली के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था। जमाना उसे जुल्फकार कहता था। वो मक्के के बाजार से नहीं खरीदी गई थी, वो यमन से नहीं मंगाई गई थी, बल्कि कुरान कहता है कि लो अंजलल हबीब बाशु शबीर, हमने आसमान से लोहा नाजिल किया, हमने आसमान से लोहा नाजिल किया। अब सर पे कुरान रख के बताओ कि जिनकी तलवारें नाजिल होती हो वो आले मोहम्मद पैदा कैसे हो सकते हैं? और सुनना, उस तलवार जुल्फकार का मौजज़ा क्या था? उस तलवार जुल्फकार का मौजज़ा ये था कि किताबें कहती हैं कि अली कई जंगों में उस तलवार जुल्फकार को हाथ में रख के लड़ते थे। अली जुल्फकार को हवा में छोड़ दिया करते थे। जुल्फकार 2 गर्दनें काटा करती थी, तीसरी पे रुक जाया करती थी, 4 गर्दनें काटा करती थी, 5वीं पे रुक जाया करती थी, 6 गर्दनें काट कर 7वीं पे रुक जाया करती थी। मालिक अस्तर ने हाथों को छोड़कर कहा, या अली, ये जुल्फकार अरे गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? मौला ने फरमाया, मालिक ये गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, बल्कि ये नस्लें देख के चलती है, ये शहरें देख के चलती है। दरूद पढ़ ग्रामे का देखिए, मरियम बतूल लेकिन बतूल सुगरा, बीबी जहरा बतूल लेकिन बतूल कुबरा, मरियम छोटी बतूल, बीबी जहरा बड़ी बतूल। मरियम का एक बेटा मासूम, बीबी के 11 बेटे मासूम। 3 या 4 मिनट लूंगा, उसके बाद अपने मसाइल लूंगा। मरियम का एक बेटा मासूम, बीबी के 11 बेटे मासूम। और दुनिया को पता चल जाएगा हुजूर कि जब मरियम का बेटा भी आएगा, बीबी जहरा का बेटा भी आएगा, और बीबी जहरा का बेटा कहेंगे कि तकद्दमो या मरियम, मरियम के बेटे आगे बढ़ और नमाज पढ़ा। ईसा हाथों को छोड़कर कहेंगे कि मेरी क्या जरूरत है कि मैं जहरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं, मेरी क्या जरूरत है कि मैं जहरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरा 12वां आगे खड़ा होगा, ईसा पीछे खड़े हुए, और ईसा मेरे 12वें के कदमों में अपना सर रखकर दुनिया को बताएंगे, ओ जाहिलो अकीदा दुरुस्त करो। क्यों? इसलिए कि जिसका 12वां ईसा के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप अली भी किसी बुत परस्त के पीछे उसका बाप अली भी किसी बुत परस्त के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। तो मरियम बतूल लेकिन हुजूर बतूल सुगरा, बीबी जहरा बतूल लेकिन बतूल कुबरा। मरियम का एक बेटा मासूम, बीबी के 11 बेटे मासूम। मरियम वो कि जो कायनात की औरतों की, जिसकी कायनात की औरतें जिसकी कनीज हो उसे मरियम कहा जाता है, और मरियम जिसकी कनीज हो उसे बीबी जहरा कहा जाता है। मरियम वो कि जो जन्नत के खाने का इंतजार करती थी। आखिरी जुमला, उसके बाद अपने मसले। मरियम वो कि जो जन्नत के खाने का इंतजार करती थी। मैं जुमला पलटने लगा हूँ, अमा जो जन्नत के खाने का इंतजार करे उसे मरियम कहा जाता है, और जिसके हाथों की पकी रोटी का जन्नत इंतजार उसे बीबी ज़हरा कहा जाता है। और देखिए हज़रात किराम, मेरे बुजुर्ग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप जब अरब में जाएंगे तो अरब के अंदर हर शहर में आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन सबसे ठंडा शहर जो मक्के का है वो शहर ताइफ है। ताइफ शहर में ठंड पड़ती है, और जब गर्मी का मौसम आता था तो लोग छुट्टियां मनाने शहर ताइफ जाया करते थे। पैगंबर इस्लाम को हुक्म हुआ कि मेरे हबीब तू अल्लाह की हमारी तबलीग करने के लिए ताइफ चला जा। इसलिए कि तमाम शहर के लोग ताइफ पहुंचे हुए हैं। मक्के के वाले भी, मदीने वाले भी, वहां मेले लगते थे, एक हुजूम होता था शहर ताइफ में। छुट्टियां मनाने ताइफ जाया करते थे। पैगंबर इस्लाम को हुक्म हुआ कि तुम भी तबलीग करने ताइफ चले जाओ। पैगंबर इस्लाम शहर ताइफ पहुंचे और अल्लाह की तबलीग कर रहे थे। जैसे अल्लाह की तबलीग कर रहे थे, दीन का प्रचार कर रहे थे, अल्लाह की वैदानियत का ऐलान कर रहे थे, तो मक्के के वो बच्चे जो शरारती थे पैगंबर इस्लाम के सामने आए।
شہر طائف میں حضور ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی ثقیف. اس قبیلے کے سردار کا نام تھا عروہ ابن مسعود. جب پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے تو مرکز نامی ملعون پیغمبر اسلام کے سامنے آیا اور عرب کا ایک دستور تھا, ایک قانون تھا, ایک اصول تھا کہ جب وہ کسی کو اپنی شجاعت دکھایا کرتے تھے تو وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. عربی لوگ جب کسی کو اپنی شجاعت دکھایا کرتے تھے, اپنی شجاعت کا تانا دیا کرتے تھے تو وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے, اور جب کسی کو نیچا دکھایا کرتے تھے تو اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے تھے. حضور مرکز نامی شخص ملعون پیغمبر اسلام کے سامنے آیا, اس نے اپنی شجاعت کے قصیدے پڑھے اور اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی پیغمبر اسلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ عروہ ابن مسعود پیغمبر اسلام کے سامنے آیا, اور سامنے آنے کے بعد کہتا ہے مرکز اگر تو نے محمد کی طرف اشارہ کیا تو میں تیرا ہاتھ تن سے جدا کر دوں گا. عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لایا تھا, پیغمبر اسلام مدینے چلے آئے. بعد پیغمبر اسلام جب مولا کائنات تخت حکومت پر بیٹھے اور کوفے کو دارالحکومت بنایا تو عروہ ابن مسعود کے ہاں 2 فرزند پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا ابی مرہ, ایک کا نام تھا ابی عبیدہ. ابی عبیدہ کے ہاں جناب مختار پیدا ہوئے اور ابی مرہ کے ہاں جناب فروہ اور جناب لیلہ پیدا ہوئی. ابی مرہ نے مولا کائنات کو خط لکھا کہ مولا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں. مولا کائنات نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا کہ ابی مرہ تیری دونوں بیٹیاں میرے گھر کی بہویں ہیں. امام حسن کی شادی ہو گئی, امام حسن کی شادی ہو گئی جناب فروہ کے ساتھ, اور امام حسین کی شادی ہو گئی جناب لیلہ کے ساتھ. جناب لیلہ کے ہاں جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں نا تو جناب لیلہ فرماتی ہے کہ جناب علی اکبر کی پیدائش کے بعد آقا حسین پوری رات نہیں سوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آدھی رات کو اٹھ کر جناب علی اکبر کے جھولے کے نزدیک آتے اور جناب علی اکبر کی طرف دیکھتے رہتے. جناب لیلہ فرماتی ہے مولا ارے آپ سوئے نہیں, تو امام حسین فرماتے ہیں اے لیلہ ارے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی, اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. میں آپ کو بتاؤں گا جب امام حسین کی شادی جناب رواب سے ہوئی تھی نا, اور جناب رواب ارے دلہن بن کر امام حسین کے گھر آئی تھی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھی. یہ عرب کا قانون تھا, عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن ارے گھر میں آتی تھی تو گھر والوں کا فریضہ ہوتا تھا کہ اس کو تحفے دے, اس کو نیک دے. جیسے ہی جناب رواب ایک مرتبہ امام حسین کے گھر آئی تھی نا, ارے دلہن بن کر دروازے پر کنڈی پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی. اندر سے جناب زینب آئی اور آنے کے بعد آ کر کہتی ہے بھابی روا, اے بھابی روا, اے بھابی روا, ارے میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں, آپ عمران القیس کی بیٹی ہو, ارے زمین سے لے کر آسمان تک ارے جو کچھ بھی تم مانگو گی وہی میں آپ کی جھولے میں ڈال دوں گی. جناب رواب کچھ نہیں بولی بلکہ گھر کے اندر داخل ہوئی, اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد جھولے میں جناب سغرا لیٹی ہوئی تھی, جناب سغرا لیٹی ہوئی تھی. ایک مرتبہ رواب ارے جھولے کے نزدیک آئی اور نزدیک آنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, سغرا میرے حوالے کر دے, سغرا میرے حوالے کر دے. ارے جناب سغرا کو جناب زینب نے ارے جناب رواب کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا اے بھابی روا, ارے دیکھو سغرا کی ماں نہیں ہے, ایسا نہ ہو ارے جب تمہارے اولاد ہو تو تم سغرا کا حق بول جاؤ. ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اولاد ہو تو تم سغرا کا حق
کو بھول جاؤ. حاضر تاریخ کہتی ہے کہ جناب رواب کے ہاں جناب سکینہ پیدا ہو گئی. ایک ایک زانو پر جناب سکینہ پروان چڑھنے لگی, ایک زانو پر جناب سغرا پروان چڑھنے لگی. امن کا زمانہ تھا. جناب سغرا اور جناب سکینہ ارے کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ جناب رواب نے جناب سکینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اندر حجرے میں لے گئی اور ایک جملہ کہا, اے بیٹا سکینہ دیکھو سغرا سے اونچی آواز میں حاضر سنیں گے. جناب رواب کہتی ہے اے بیٹا سغرا, اے بیٹا سکینہ دیکھو سغرا سے اونچی آواز میں نہ بولنا, اونچی آواز میں نہ بولنا. جناب سغرا کو ارے جھڑک رہا نہیں. جناب سکینہ فرماتی ہے اماں اگر میں اونچی آواز میں بول بھی لوں تو کیا ہے, ارے ہے تو میری بہن, ہے تو میری بہن. جناب رواب فرماتی ہے اے بیٹا سکینہ ارے دیکھو ارے سغرا کی ماں نہیں ہے, اور دیکھو اے جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان سے اونچی آواز میں نہیں بولتے, انہیں جھڑکتے نہیں. ابھی جملہ سننا, ارے جیسے ہی شام غریبہ آئی ہے نا تو شمر نے سکینہ کے تماشا مارا تو سکینہ دوڑ کر جناب رواب کے پاس آئی. آ کر کہتی ہے اماں ارے تم تو یہ کہتی ہو کہ یتیموں کو جھڑکتے نہیں, یتیموں سے اونچی نہیں بات کرتے. اماں ارے شیر میرے تماشے مارا. جناب سید سجاد اور جناب قبلہ سگے بہن بھائی تھے. جناب سکینہ جناب علی اصغر دونوں سگے بہن بھائی تھے. اکبر کی بہن کوئی نہیں تھی, سغرا کا بھائی کوئی نہیں تھا. اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی, سغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا. حسین نے سغرا اور اکبر کو دونوں کو بھائی بہن بنا دیا. اب جملہ سننا, جب امام حسین نے کہا نا کہ کل ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو ہر بیوی پریشان ہو گئی تھی, ہر بیوی پریشان ہو گئی تھی. جناب رواب پریشان ہو گئی تھی کہ 10 دن کا اصغر ہے, گرمی کا سفر ہے, پتہ نہیں مولا لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے. ام کلثوم پریشان ہو گئی تھی, ارے سنا ہے مولا جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جوانوں کی ضرورت ہے, میرے ساتھ کوئی اولاد نہیں ہے. ارے جناب جناب لیلا پریشان ہو گئی تھی, ارے جوان بیٹا ہے اور سنا ہے کہ جب شادی کے دن نزدیک ہو تو مائیں گھر نہیں چھوڑتے. سنیں گے جملہ سننا, آپ بہت روئیں گے. جناب زینب پریشان ہو گئی تھی کہ عبداللہ کا حق زیادہ ہے, ارے حسین کا حق کم ہے, پتہ نہیں عبداللہ اجازت دے یا نہ دے, ارے پتہ نہیں مولا لے کر جائے یا نہیں لے کر جائے. ارے سادات کی ہر بیوی پریشان تھی, ہر بیوی پریشان تھی, لیکن ان تمام سادات کی بیویوں میں اگر کوئی بیوی مطمئن تھی تو وہ سغرا مطمئن تھی. اگر ان سادات کی عورتوں میں اگر کوئی بیوی مطمئن تھی تو وہ جناب سغرا مطمئن تھی. کیوں مطمئن تھی؟ اس لیے کہ سغرا جانتی تھی کہ بابا اکبر کے بنا نہیں جائیں گے اور اکبر مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. لیکن جب جناب سکینہ نے آ کر کہا اے بہن سغرا ارے خدا حافظ, اے بہن سغرا خدا حافظ, ہم جا رہے ہیں. اے بہن سکینہ کیا میرا نام فہرست میں نہیں ہے؟ اے بہن سغرا ارے تمہارا نام فہرست میں نہیں ہے. ایک مرتبہ تڑپی جناب سغرا اور تڑپ کر کہا بہن سکینہ ارے میرے بھائی اکبر کو بلا, میرے بھائی اکبر کو بلا. تین دن آپ کے پاس اور ہے. جناب فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرچہ دینے کے لیے میرے بھائی اکبر کو بلا. جناب علی اکبر کو بلایا گیا. ایک مرتبہ جناب سغرا نے علی اکبر کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا, اے بھیا ارے تمام سیدانیاں پریشان تھی لیکن میں مطمئن تھی, اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ بابا ارے تمہارے بنا اور تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ گے.
کہتے ہیں بہن صغرا ارے دل تو ہمارا بھی بہت ہے کہ ہم آپ کو لے کر جائیں، لیکن کیا کریں بابا یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شکل و صورت ہماری دادی فاطمہ سے ملتی اے بہن صغرا ارے تمہاری شکل و صورت ہماری دادی فاطمہ سے ملتی ہے، اور بابا نہیں چاہتے کہ دادی فاطمہ کی شکل و صورت ارے ڈھل گئی 10ویں کی رات، ہو گئی 10ویں کی صبح، 57 سال کا ضعیف حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جناب علی اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا اکبر، اے بیٹا اکبر آج میرے نانا کی آواز میں آذان سنا، تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہمارا رسول سے کوئی رشتہ ہے، ہم رسول کی آل ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کربلا کی خاک پر تیمم کیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ تھا کہ جناب زینب خیمے میں قرآن پڑھ رہی تھی، علی اکبر کی آواز کو سنا، قرآن کو بند کرا، قرآن کو سر پہ رکھ کر کہا اکبر اے تیری زندگی میں باقی رہے، خدا کی کبریائی میں باقی رہے۔ اے اماں فضا ذرا میرے بھائی حسین سے کہو کہ وہ اکبر سے کہے کہ آذان بلند آواز سے کہے۔ جناب زینب نے کہا آذان بلند آواز سے کہے، کیوں؟ اس لیے کہ اکبر کی آذان اس کی بہنیں خیمے میں سن رہی ہے۔ جناب فضا نے امام حسین سے کہا مولا ارے آپ اکبر سے کہیے کہ آذان بلند آواز سے کہے، آپ کی بہنیں ارے خیمے میں اکبر کی آواز آذان سن رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین جناب علی اکبر کے نزدیک آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا اکبر ارے آذان بلند آواز سے کہو، تمہاری آذان میری بہنیں سن رہی ہے۔ اب جملہ سننا، جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے انصاف تو کریے، ارے خیمے میں آپ کی بہن تو سنے لیکن مدینے میں ارے انصاف تو کریے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں تو سنے لیکن مدینے میں میری بہن صغرا میری آواز نہ سنے۔ امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا اکبر آپ اللہ اکبر کہو، ایسا ہی ہوگا۔ علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، فضا تو سینوں کو چاک کرتی ہے ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچی کہ جہاں صغرا اکبر کے نشانے قدم پہ اپنے رخسار رکھے ہوئے ارے سو رہی تھی، سوئی ہی صغرا ارے چوک کر اٹھی، توڑی نانی ام سلمہ کے کمرے میں، نانی میرا اکبر آ گیا، نانی میرا اکبر آ گیا۔ میں کہوں گا صغرا ارے کاش تمہارا اکبر آ گیا ہوتا۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کہتی ہے بیٹا صغرا ارے کہاں مدینہ، ارے کہاں عراق؟ نہیں نانی میں نے اکبر کی آواز ارے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ جناب علی اکبر نے امام حسین سے اجازت لینا چاہیے لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ اے بیٹا اکبر ارے اپنی ماں زینب سے اجازت لے کر آؤ، اپنی ماں زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ ایک جملہ سننا، ارے جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے نا تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا اکبر کو میرے حوالے کر دے۔ امام حسین نے اکبر کو جناب زینب کے حوالے کر دیا لیکن ایک جملہ کہا تھا اے بہن میں اکبر کو آپ کے حوالے کر تو رہا ہوں لیکن زیادہ دیر کے لیے کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اکبر میرے حوالے، اے بہن تھوڑی دیر کے لیے اکبر میرے حوالے کر دینا۔ ہاں دیو اکبر کا 1 سال گزرا، ارے 2 سال گزرا، جناب زینب یہی سوچتی رہی بھیا نے وعدہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو لے گا، ارے تھوڑی دیر کے لیے اکبر کو لے گا۔ جیسے صبح عاشور آئی ہے نا امام حسین جناب زینب کے پاس آئے اور آ کر کہتے بہن ارے میں نے وعدہ کیا تھا ارے تھوڑی دیر کے لیے اکبر مجھے دے دینا۔ جناب علی اکبر جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا میں نے 18 سال
سنی. اکبر نے گھوڑا موڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین ابن علی ارے زمین پہ گرے ہوئے. گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد امام حسین کے پاس آئے. آ کر کہتے ہیں بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے, آپ تو اجازت دے چکے تھے. ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. امام حسین نے کہا بیٹا ارے جب تک ہو سکے تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, جب تک ہو سکے تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر میدان میں پہنچے. علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ ارے جناب زینب امام حسین کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے اے بھیا ارے مجھے اکبر سے ملا, اے بھیا مجھے اکبر سے ملا. امام فرماتے ہیں اے بہن زینب ارے جا کر لیلا سے کہو کہ وہ دعا کرے, اس لیے کہ ماں کی دعا ارے بیٹے کے حق میں جلدی مستجاب ہوتی ہے. جناب لیلا مصلی پہ آئی اور مصلی پہ آنے کے بعد اپنے سر سے چادر اتاری, دامن پھیلا کے کہتی ہے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر سے مجھے ملا. میدان سے واپس آئے. امام حسین کے پاس آنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا ارے پیاس مارے ڈالتی ہے, بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. امام حسین نے کہا اے بیٹا اکبر اپنی زبان میری زبان میں ڈالو. ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسے اپنی زبان امام حسین کی زبان میں دی, ایک لمحے کے بعد واپس نکال کے کہا بابا ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے. دو یا تین جملے پڑھنے لگا ہوں. علی اکبر میدان میں پہنچے. علی اکبر ایک مرتبہ زین سے جب زمین پہ آئے ہیں نا تو علی اکبر نے کہا السلام علیکم اے بابا ارے میرا آخری سلام قبول کیجئے, اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. اس لیے کہ اب تک جو بھی صبح سے شہید ہوا ہے ہر شہید نے کہا مولا میری مدد کیجئے, مولا میری مدد کیجئے. لیکن اکبر نے کہا بابا میرا سلام قبول کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اکبر جانتے ہیں کہ چچا کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ گئی, میرے جانے سے بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو امام حسین جناب علی اکبر کے نزدیک آئے. ایک مرتبہ امام حسین سے ارے 18 برس کے جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا. امام نے آواز دی اے